کاش شکستہ دل اور فروتن روح تجھے قبول ہو۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، 25ویں 34ویں تا 43ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت عزریا کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا، اور اس نے آگ کے بیچ میں منہ کھولا اور کہا، پس اپنے نام کی خاطر ہم کو ہمیشہ کے لیے متروک نہ رکھ، اور اپنے عہد و پیمان کو منسوخ نہ کر، اپنے خلیل ابراہیم کی خاطر، اپنے بندے اسحاق کی خاطر، اپنے قدوس اسرائیل کی خاطر اپنی رحمت ہم سے ہٹا نہ لے۔ تو نے ان سے کہا کہ آسمان کے ستاروں کی مانند اور ساحل کی ریت کی طرح تو ان کی نسل کو بڑھائے گا۔ پر اب اے مالک، ہم تمام قوموں کے نسبت کم تعداد اور کل روئے زمین پر اپنی خطاؤں کے باعث ذلیل ہیں۔ اس وقت ہمارا نہ رئیس، نہ نبی، نہ ہادی ہے، نہ سوختنی قربانی، نہ ذبیحہ، نہ نذر، نہ بخور، اور نہ کوئی جگہ ہے جہاں تیرے حضور پہلا پھل لائیں تاکہ تیری رحمت حاصل کریں۔ لیکن شکستہ دل اور فروتن روح کی وجہ سے ہم کو یوں قبول فرما، گویا ہم مینڈھوں اور بیلوں کی سوختنی قربانی یا ہزارہا موٹے موٹے بروں کو لاتے ہیں۔ یوں ہی آج تیرے نزدیک یہ ہمارا نذرانہ ہو جو ہم تیرے حضور چڑھانے کو ہیں، تاکہ جن کا توکل تجھ پر ہے وہ شرمندہ نہ ہو۔ ہم اب دل و جان سے تیری تقلید کرتے ہیں، ہم تجھ سے ڈرتے اور تیرے چہرے کو طلب کرتے ہیں، پس ہم کو شرمندہ نہ ہونے دے، بلکہ اپنی مہربانی اور کثیر رحمت کے مطابق ہم سے سلوک کر، اپنے عجیب کاموں کے مطابق ہم کو چھڑا۔ اے خداوند، اپنے نام کا جلال ظاہر کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 25۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر۔ اے خداوند، اپنی رحمت اور شفقت کو یاد کر، کیونکہ وہ ازل سے ہے۔ میری جوانی کی خطائیں اور میرے گناہ یاد نہ کر۔ اپنی رحمت کے مطابق اے خداوند۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے وہ خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ حلیموں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 18واں باب 21ویں سے 35ویں آیات۔ تمہارا آسمانی باپ تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر تم اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرو۔ اس وقت پطرس نے پاس آ کر یسوع سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اسے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا۔ تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 کنتار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کر دوں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا
اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ چاہا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اسے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی، تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ وہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔